السلام علیکم تمام دوستوں کو میر جلال لونڈ کی طرف سے سلام۔ محل کے ایک جانب کنواں تھا۔ میر چاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو تھوڑے فاصلے پر لے جا کر ایڑ لگائی اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا کنویں کے اوپر چھلانگ لگا دی، مگر گھوڑے کے پچھلے پاؤں کنویں کی منڈیر پر رہ گئے اور ایسے لگتا تھا کہ پچھلے پاؤں کی وجہ سے گھوڑا میر چاکر سمیت کنویں میں گر جائے گا۔ اس چھلانگ لگانے کے جھٹکے سے میر چاکر خان کی پگڑی بھی گرنے لگی۔ اب اگر میر چاکر فوراً گھوڑے سے چھلانگ لگا دیتا تو اس کی زندگی بچ جاتی، مگر اس کی پگڑی گر جاتی۔ اگر وہ پہلے پگڑی کو بچاتا تو پھر گھوڑے سے اترنا محال تھا اور گھوڑا چاکر سمیت کنویں میں گر جاتا۔ مگر ایک بلوچ سردار ہونے کے ناطے سردار چاکر خان نے زندگی کی بجائے اپنی پگ کو اہمیت دی اور اس نے فوراً دونوں ہاتھ اپنی پگڑی کو درست کرنے کے لیے رکھے۔ اس دوران ساتھ کھڑے بیورو نے گھوڑے کی باگیں جلدی سے اپنی طرف کھینچی۔ گھوڑے کو تھوڑا سا سہارا چاہیے تھا اور وہ بیورو کا باگیں تھامنے سے گھوڑا سنبھل گیا۔ کنویں کی دوسری طرف آتے ہی سردار چاکر نے اپنے ہمراہیوں کو اشارہ کیا اور سب واپس چلے گئے۔ سلطان حسین مرزا نے میر چاکر کو روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر سردار چاکر نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑا دیا۔ سلطان حسین مرزا چپ چاپ بت بنا سردار چاکر خان کی اس خود اعتمادی اور انا کو تحسین بھرے انداز میں دیکھتا رہا۔ ایک پیاسا کنویں کے قریب آ کر پانی پیے بغیر واپس جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں میر چاکر کے یہ الفاظ رہ رہ کر گونج رہے تھے: تم نے میری شاہ سواری کو للکارا ہے، اب مجھے تمہاری کمک کی ضرورت نہیں رہی۔ سلطان حسین مرزا کی والدہ جو اپنی پاک بازی اور شرافت کی وجہ سے بے مثل تھی، وہ یہ سارا منظر محل کی چھت پر کھڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے چھت سے اتری اور سلطان کے پاس آئی جو بت بنا بلوچوں کے گھوڑوں کی اب صرف دھول دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلطان حسین مرزا کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے میں بولی: تمہیں ایک ایسے سردار کو خالی واپس لوٹانے پر شرم آنی چاہیے جسے اپنی زندگی کی نہیں صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ سلطان نے شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا: میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات کو کوئی ترجیح نہیں دی اور واپس چلے گئے۔ والدہ سلطان کہنے لگیں: پتہ نہیں تم کیسے سلطان ہو کہ ایک آدمی کے معیار کو نہیں پرکھ سکے۔ مدد مانگنے کے لیے آئے ایک مہمان سردار کی شاہ سواری کا امتحان لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ اب بھی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، فوراً تیز رفتار گھوڑے منگواؤ اور میرے ساتھ چلو، میں خود جا کر سردار چاکر خان سے بات کرتی ہوں۔ سلطان حسین مرزا اور اس کی والدہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کچھ دیر میں وہ میر چاکر خان کے پاس پہنچ گئے۔ میر چاکر سلطان اور اس کی والدہ کو دیکھ کر رک گیا۔ اب سلطان کی بجائے اس کی والدہ نے میر چاکر خان کو مخاطب کیا: میں اپنے بیٹے مرزا شاہ حسین کی خود غرضی کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے آج تک آپ جیسا باہمت، جانباز، شجاع اور نڈر سردار نہیں دیکھا۔ اس کنویں کی چوڑائی و گہرائی دیکھ کر چھلانگ لگانے سے قبل بڑے بڑے نامور شاہ سواروں کے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، ماتھے پر خوف سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں، سانسوں کی تسبیح بکھر جاتی ہے اور ٹانگیں لرزنے لگتی ہے۔ کئی دلیر اور ماہر شاہ سوار نے ہمت کوشش کی مگر ناکام رہے اور جان گنوا بیٹھے۔ وہاں میں نے آپ کو اپنے شیر پر جھپٹتے کسی شیر کی طرح مستعد اور پرجوش پایا ہے۔ بے شک کمال ہنر کے ساتھ یہ جرأت مندی اور دلیری ایک سردار کو ہی زیبا دیتی ہے۔ والدہ سلطان کچھ دیر رکی، پھر کہنے لگی: مرزا شاہ حسین کی طرح آپ بھی میرے بیٹے ہو، مجھے امید ہے ایک ماں کی بات کو نہیں ٹھکراؤ گے اور واپس ہمارے ساتھ محل چلو، آپ کو کمک دے کر ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ ابھی سردار چاکر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ والدہ سلطان دوبارہ بول پڑیں: امید ہے میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ والدہ سلطان کی اس بات کے بعد میر چاکر خان کے پاس کوئی ہیلا نہ بچا
چنانچہ سردار چاکر نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس موڑا اور مرزا شاہ حسین کے ساتھ واپس محل کی طرف چل پڑے۔ واپس محل میں آ کر والدہ سلطان نے یہ حکم صادر فرمایا کہ حاکم قندھار شجاع الدین ذنون کو اس مہم کی قیادت سونپی جائے، جس پر سلطان حسین مرزا نے کہا کہ ذنون ایک مکار اور لالچی شخص ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی سفارش پر اسے اس کے عہدے پر بحال کیا ہے۔ یہ شخص مطلون مزاج اور ناقابل بھروسہ ہے۔ اس سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ہمارے دوست کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے۔ مگر والدہ سلطان نے کہا کہ ذنون ایک تجربہ کار شخص ہے اور اس مہم میں یہ کارآمد رہے گا۔ اسے جا کر پیغام بھجوا دو کہ سردار چاکر بھی میرا بیٹا ہے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کا دست و بازو بنے۔ ماں بیٹے کے اختلافات کے باوجود بھی ذنون کو یہ مہم سونپ دی گئی۔ سفر وسیلہ ظفر کے مصداق۔ مقصد میں کامیابی کے بعد سردار چاکر نے سلطان اور اس کی والدہ سے اجازت طلب کی اور اسی پرانے راستے کو اختیار کرتے ہوئے واپس اپنے وطن آیا۔ چند ہفتوں کے اندر اندر ذنون درہ بولان سے گزر کر اپنی لامحدود افواج کے ساتھ سبی کے میدان میں داخل ہو گیا۔ سردار چاکر نے قلعہ کے قریب اس کا والہانہ استقبال کیا۔ ذنون نے قلعہ سے باہر پڑاؤ کر لیا۔ لاشاریوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ گورام خاں کو چاکر خاں کی اعلیٰ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں اور سازشوں کا بخوبی علم تھا۔ نیز اسے ارغون سردار ذنون کے پہنچنے کا بھی علم ہو گیا۔ گورام کی واحد حکمت عملی ذنون کو لالچ دے کر اسے رام کرنا تھا اور اس نے بلا تامل ایسا ہی کیا۔ ذنون نے ایک ہفتہ قیام کے بعد اپنے حاکم اعلیٰ اور چاکر دونوں کو فریب دے کر اپنی فوجوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں بیورو کی دور اندیشی بر وقت کام آئی۔ بیورو کو مورخین نے ایسے ہی عظیم بیورو نہیں لکھا۔ وہ بہت ہی جہاں دیدہ اور دانش مند انسان تھا۔ اپنی بصیرت سے وہ ذنون کی فطرت پرکھ چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر ایک مؤثر چال چلی اور ارغون سردار ذنون کے حرص و طمع اور فریب کاری کو بے رحمی کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ ایک بار پھر میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل ویڈیوز پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ اس جنگ کا حوال اگلی قسط میں۔ خدا حافظ۔ میر جلال لنڈ۔